خوش اخلاق ہے، سب سے جڑتا ہے، اگر اس کے ساتھ جڑتے تو کون سا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرتے ہو، اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہو، یہ کمال کا کام ہے، یہ انصاف ہے۔ اور اگر تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تم بھی حسن سلوک کرتے ہو، یہ تو حسن سلوک کا جواب ہے، یہ کوئی کمال والی بات نہیں۔ آج یہی چل رہا ہے، سب کہتے ہیں جناب آپ خالی مجھے سمجھاتے رہتے ہو، دیکھیے نا وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ارے بھائی تجھے اس لیے سمجھاتے ہیں کہ تو مان گیا ہے، وہ ابھی ماننے والوں میں نہیں ہے، اور تجھے ہی کہا گیا ہے کہ تجھے تو ماننا ہی ماننا ہے، جو مان گیا ہے اس کو سب باتیں ماننی ہیں۔ کسی نے اسی کو سمجھایا نا کہ جس بکرے کی قربانی لگ جائے پھر کباب بھی اسی کے، رشتے بھی اسی کے، یخنی بھی اسی کی، وہ کہ جی سارا کچھ میرا ہی کر رہے ہو، یہ دوسرے بکرے بھی تو بندھے ہوئے ہیں، بھائی ان کی قربانی ابھی لگی نہیں ہے، تم مان گئے ہو اس لیے تم سے کہتے ہیں، جو نہیں مانے ہیں تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انصاف کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج اس انصاف کی ایک جھلک بھی دنیا کو مل جائے شاید دنیا میں کوئی کافر بچے ہی۔ کیوں؟ آج جتنے ہم کمزور ہیں نا اتنے وہ بھی تو کمزور ہیں، وہ بھی اس طرح کے سخت قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ کیسے سخت تھے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا فرعون اشد من فرعون موسیٰ، میرا فرعون تو موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا سخت ہے۔ موسیٰ کے فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، پانی میں گرا، 2 جھٹکے لگے، کیا کہا؟ آمن الذی بہ بنو اسرائیل، اب میں نے مانا اس خدا کو مانا جس کو بنو اسرائیل مانتے ہیں، اے خدا معاف کر دے۔ اب جواب ملا الآن وقد عصیت قبل، الآن اب مانتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اب ماننے لگ گیا، اب ماننے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون کیسا تھا؟ آدھی گردن کٹ گئی، جب پوری کاٹنے لگے تو کیا کہہ رہا تھا؟ ذرا نیچے سے کاٹنا، اس لیے کہ سرداروں کی گردنیں تو کہیں رکھی جائیں گی تاکہ میری گردن ذرا اونچی رہے۔ آدھی کٹ گئی تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیسے اخلاق تھے صحابہ کے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، خود امیر المومنین ہیں اور خود قاضی مقرر کیا ہے، اور امیر المومنین قاضی سے بلند درجہ رکھتا ہے، اور قاضی شریح خود ان سے فقہی اختلاف بھی رکھتے تھے۔ آپ نے یہ بات سمجھے، جس آدمی کو قاضی بنایا بعض مسائل میں فقہی طور پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قاضی ہیں۔ جب بنا دیا اس کو، مقدمہ پیش ہوا، ایک یہودی کے پاس تلوار ملی، حضرت علی نے فرمایا کہ تلوار میری ہے، یہودی نے کہا میری، یہودی نے پوچھا تیری کیوں؟ کہا میرے قبضے میں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کی کیسے؟ کہا سب جانتے ہیں میری ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ گواہ لائیے گا۔ حضرت علی نے 2 گواہ پیش کیے، ایک غلام اپنا پیش کیا، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائے۔ قاضی شریح نے گواہی رد فرما دی، فرمایا غلام کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں، اس لیے کہ غلام تو آتما کے لیے گواہی دے گا ہی دے گا، بیٹے کی گواہی بھی آپ کے لیے قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احساس بھی دلایا، اور اس لیے احساس نہیں دلایا کہ شریعت کے حکم کو بدلا جائے، اس لیے احساس دلوایا تاکہ سب کے سامنے شریعت کا انصاف نکل کر آئے۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جو میرا بیٹا ہے وہ خالی میرا بیٹا تھوڑا ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اس کی گواہی بھی نہیں چلے گی۔ فرمایا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اللہ نے یہودی کو ایمان نصیب فرمایا، اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی عدالت کا انصاف کیسے ہے۔ یقین یہی ہے اور حق بات یہی ہے کہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اسی بات پر اللہ نے اس کو ایمان نصیب فرما دیا۔ حضرت وہ صحابی حضرت جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت عجیب بات کہی تھی خیبر میں، جب خیبر کی کھجوریں لینے کے لیے گئے تھے، آدھی کھجوریں مسلمانوں کی تھی، آدھی یہودیوں کی تھی، بانٹنے لگے۔ یہودی بڑی چاپلاس قوم ہے،
انہوں نے ان کی چاپلوسی کرنی شروع کی، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کا خاندان بہت اونچا ہے، آپ کے باپ بھی بہت اونچے ہوتے تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ یہ صحابی رسول ہیں اور مسلمانوں کے ترجمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ اچھی اچھی کھجوریں اپنے کھاتے میں ڈال دیں اور خراب خراب ہمارے کھاتے میں ڈالیں، ہم ذرا ان کی تعریف کریں، ان میں ہوا بھریں تو اس کے ذریعے سے ان کو نرمی آ جائے گی، یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے جی، اچھی اچھی کھجوریں ہمارے کھاتے میں انصاف کے ساتھ بانٹتے ہیں، آدھی اچھی تمہاری